اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ عدت کے دوران اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا تو کیا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں۔ دوران عدت اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا تو دوران عدت عورت کے لیے نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا صراحتاً پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ یعنی جس عورت کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو تو عدت کے دوران اس کو صراحتاً پیغام نکاح بھی نہیں دیا جا سکتا، چاہے جائے کہ وہ نکاح کر لے کسی مرد کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ وہ نکاح کر لے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ دوران عدت نکاح کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں جب تک کہ وہ اپنی مدت معینہ کو نہ پہنچ جائیں، یعنی وہ پیغام نکاح وہ نکاح کا ارادہ نہ کریں جب تک کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کریں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ طلاق یافتہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قروء۔ اب قروء میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، یعنی 3 حیض وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس دوران وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے دوران عدت کسی سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ وہ نکاح ناجائز و حرام ہوگا۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی۔ دوران عدت اشارتاً یا کنایتاً نکاح کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن صراحتاً پیغام نکاح دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے اگر مہواری کے دوران طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں۔ مہواری کے دوران یعنی مینسس کے دوران اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ جو اس کا پیریڈ ہوگا وہ عدت کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد کے جو اس کے تین مہواریاں ہوں گی وہ کیا ہوں گی، وہ شمار کی جائیں گی عدت کے اندر۔ یہ جو جس کے دوران اس کو طلاق دی گئی ہے، یہ والی جو مہواری اس کی ہوگی یہ عدت کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کو 3 مہواریاں گزارنے کے بعد وہ عورت کیا ہو جائے گی، کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حاملہ عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو کیا دوران حمل طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق آپ کسی بھی صورت میں عورت کو دیں گے تو وہ واقع ہو جائے گی، چاہے عورت حاملہ ہو، چاہے عورت حاملہ نہ ہو، یا پھر عورت جو ہے وہ حالت حیض میں ہو یعنی ماہواری کے اندر ہو، ان تمامی صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن عدت کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر دوران حیض عورت کو طلاق دے دی گئی تو وہ جو حیض جس میں اس کو طلاق دے دی گئی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد والے 3 حیض شمار ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے بعد جب تیسرے طہر کے بعد تیسرے جو ہے وہ حیض کے بعد عورت جو ہے وہ فوراً کیا ہو جائے گی، نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے دوران حمل عورت کو طلاق دے دی، یعنی اس کی پیٹ کے اندر بچہ تھا تو اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد ہوگی، یا عدت اس کی جب ڈیلیوری ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کے لیے کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے عدت کے احکامات مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان تمامی صورتوں میں جب طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہمارے لوگوں کے اذہان کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید حمل کے دوران کسی نے طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یا پھر عورت ماہواری میں ہے تو اس کو طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان تمامی صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن عدت کے احکامات مختلف ہوں گے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔